ایک صاحب نے سوال کیا، میرا سوال یہ ہے کہ ایک بھائی اپنا گھر 4 لڑکیوں اور ایک لڑکے کو رینٹ پر دینا چاہتا ہے جو کہ کالج کی اسٹوڈنٹ ہیں، کیا اس طرح رینٹ پر دے سکتے ہیں؟ غیر شادی شدہ مسلم جوڑے کو گھر رینٹ پر دینا جائز ہے؟ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے غیر مسلمان ہے اور شادی شدہ نہیں ہے، اور وہ اس کا مطلب وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے، اس طرح کے لوگوں کو آپ اجرت پہ گھر دیں گے تو کیا ہوگا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کو جگہ دیں گے ان کو تو موقع مل جائے گا، حوصلہ شکنی کریں، ان کو کہیں بالکل قطعاً آپ کو اجازت نہیں ہے، اور ہر آدمی جب ان کو نکالے گا، کوئی جگہ نہیں دے گا، تو اس حرکت سے باز آ جائیں گے یا پھر نکاح کریں گے وہ۔ اگر کوئی شخص یہ سوچ لے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا یا دے دی ہے، تو کیا صرف ذہن میں سوچا، کسی کو بولا نہیں، تو کیا حکم ہے؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، یہ بلا وجہ کا وسوسہ ہے۔ بعض لوگوں کے دماغ میں اس طرح کے وسوسے آ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں میں نے طلاق دے تو نہیں دی، اور بعض اوقات وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں نے دے دی ہو، یا میں نے ابھی سوچا ایسے کہیں طلاق نہ ہو گئی ہو۔ اس طرح کی جو بھی وسوسے، شکوک و شبہات آ رہے ہوتے ہیں دل و دماغ میں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں، اس سے طلاق واقع ہوتی ہے۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ اس کے اندر بہت سارے فروق ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک فرق یہ بھی ذکر کیا گیا کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو باقاعدہ کتاب ملی ہو، اور نبی وہ ہوتا ہے جس کو باقاعدہ کوئی کتاب نہ ملی ہو۔ اور بھی کچھ فرق ذکر کیے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جلی ہوئی روٹی یا کھانا حلال ہے؟ دیکھیں حلال ہونے کو تو حلال ہے، لیکن اس کے اندر اگر میڈیکلی کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوں، اس کے کوئی نقصانات ہوں، تو پھر اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کوئی اچھا کام نہیں ہے، مطلب جلی ہوئی روٹی آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ صحیح روٹی کھائیں جو اس سے آپ کے معدے کو دوسری صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ باقی حلال حرام کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حرام اس وقت ہوگی جب آپ کو میڈیکلی کوئی چیز آپ کو نقصان پہنچا رہی ہوگی، اس طرح کی کوئی چیز، تو پھر حرام ہو جائے گی۔ گھر میں ہاف پینٹ پہننا کیسا ہے؟ اگر گھر میں آپ ہیں اور آپ کی بیوی ہے تو آپ پہن سکتے ہیں ہاف پینٹ، لیکن اگر اس میں اور بھی ہیں یا نامحرم ہیں یا آپ کی کزن ہے، یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ آپ کا جو سطر ہے گھٹنوں سے اوپر، وہ جائز نہیں ہے کسی نامحرم کو دکھانا، تو پھر جائز نہیں ہے۔ میں محمد ارسلان اعظمی، ضلع اعظم گڑھ، یوپی، انڈیا سے غیر مسلم کو سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ غیر مسلم سلام کرے تو اس کو وعلیکم کہنا چاہیے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ کو سلام کیا تو آپ اس کو کہہ دیں وعلیکم کہہ دیں، تو بس سلام آگے کہنا ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آپ کو مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ اس کے ذہن میں نہیں آیا کہ یار مجھے سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہا۔ میرا سوال یہ کہ ایک عورت کو طلاق یا خلا ملنے کے بعد کن صورتوں میں مرد پر مہر دینا ضروری ہے اور کن صورتوں میں مہر دینا ضروری نہیں، رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں عورت کو اگر رخصتی سے پہلے طلاق دے دی جائے نا، مرد عورت کو طلاق دے دے رخصتی سے پہلے، یعنی وہ آپس میں ان کا ریلیشن شپ قائم نہیں ہوا میاں بیوی والا، تو ایسی صورت میں مرد پر لازم ہوتا ہے کہ وہ آدھا مہر دے۔ اور اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ قائم ہو گیا میاں بیوی والا، اس کے بعد وہ طلاق دیتا ہے، یعنی رخصتی ہو گئی، اس کے بعد وہ طلاق دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر پورا مہر دینا لازم ہوتا ہے۔ خلا میں یہ ہوتا ہے کہ خلا میں عورت اپنا حق معاف کرتی ہے۔ مثال کے طور پر عورت نے کہہ دیا کہ میں اپنا مہر آپ کو معاف کرتی ہوں، تم مجھے طلاق دے دو، اور شوہر اس بیس پہ طلاق دے دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر مرد پر لازم نہیں ہے کہ وہ، بلکہ وہ تو طلاق ہی اس بیس پہ دے رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ پیسے لے کر یا مہر معاف کروا کے طلاق دے رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی مرد پر مہر دینا وہ لازم نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب، ایک طالب علم مدرسہ چھوڑنے کے بعد داڑھی کو کاٹتا ہے، لیکن اس کا استاد قاری صاحب اسے داڑھی کاٹنے پر آگ کرتا ہے، کیا وہ طالب علم آگ ہوگا؟ دیکھیں اگر آگ کرنے کا تو یہی مطلب ہے نا بظاہر کہ اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو اگر کوئی استاد سمجھتا ہے کہ میں اس کا بائیکاٹ کروں گا، اس کو نصیحت حاصل ہو جائے گی، اس کا مجھ سے اتنا تعلق ہے یا مجھے اتنی آپس میں ہمارا ایسا ریلیشن ہے کہ وہ اس پر افسوس کرے گا کہ استاد ناراض ہو گیا، تو اچھی بات ہے۔ لیکن اس طرح کسی سے قطع تعلق ہی کر لینا کہ بس بالکل تعلق ختم کر دیا، تو جو تھوڑی بہت آپ کو نصیحت کرنے کا موقع ملتا تھا وہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا، تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں تنبیہ کرنے کے لیے، کسی کو سمجھانے کے لیے وقتی طور پر آپ اس کا بائیکاٹ کریں کہ اس سے وہ متنبہ ہو کر دوبارہ پلٹ آئے گا، گناہ چھوڑ دے گا، تو اچھی بات ہے، لیکن مستقل اس طرح قطع تعلقی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے اپنے دوست کو کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں سے صفائی نہ کروائی، ہمیشہ آپ خود صفائی کرتے، تو میرے دوست نے کہا کہ نبی پاک کبھی کبھی اپنی بیویوں سے کہتے تھے۔ دونوں طرح کی چیزیں ہیں، یہ بات کہنا ٹھیک نہیں کہ کبھی نہیں کروائی، وہ تو گھر کی صفائی ازواج مطہرات بھی کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، تو
جو گھر کے کام ہیں وہ خواتین ہی کرتی تھیں. ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سارے کام کرتے تھے. ہاں جو گھر کی خواتین کام کر رہی ہوتی تھی ساتھ ساتھ جو آپ ان کے ساتھ سپورٹ کر سکتے تھے وہ آپ ان کے ساتھ کر لیا کرتے تھے اور ان کا ہاتھ اس میں بٹاتے رہتے تھے. میرا نام پرویز ہے, کیا میں اپنا نام بدل کر محمد عبد الودود رکھ سکتا ہوں؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں. عبد الودود بہت اچھا نام ہے, ضرور رکھیں.